مرکزی امیر تحریک لبیک پاکستان علامہ خادم حسین رضوی لاہور میں ملتان روڈ پر واقع مدرسہ رحمت للعالمین کی بلائی منزل پر رہائش پذیر باطل کو بھگانا ہے اب اپنے ایوانوں سے۔ علامہ صاحب یہ فرمائیں کہ موجودہ جو الیکشن تھا اس کے حوالے سے آپ کی کیا توقعات تھیں اور کس حد تک یہ توقعات پوری ہوئی ہیں؟ ہماری توقعات جو ہے وہ اتنی کم نہیں تھیں جو انہوں نے ہمیں جو ہے وہ رزلٹ دیا ہے۔ ہماری توقعات جو ہے وہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کی وجہ سے زیادہ تھی۔ آپ نے اندازہ تو لگایا ہوگا کہ 10-15 لوگ تو آپ کے ضرور قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہو جائیں گے۔ جی اس سے زیادہ کا تھا جی۔ لیکن آپ نے تو 22 لاکھ ووٹ لے لیے۔ آپ پہلی دفعہ الیکشن لڑے، جو پارٹیاں 70 سال سے الیکشن لڑ رہی ہیں وہ بھی اتنے ووٹ نہیں لے سکی۔ وہ یہ ہے کہ جو ہمارا نعرہ تھا نا جی، اور جو قربانیاں تھیں اس نعرے کے اوپر، قوم نے ہمیں بہت زیادہ ووٹ دیے ہیں، حضور کے غلاموں نے۔ وہ ہمارا ووٹ جو ہے اس پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ کس نے ڈاکہ ڈالا ہے؟ ظاہر الیکشن کمیشن اور جو الیکشن کمیشن کے پیچھے قوتیں کار فرما تھیں، انہوں نے مل کر ڈاکہ ڈالا ہے۔ لیکن مخالف تو یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہے، انہوں نے ہی آپ سے دھرنا دلوایا اور نون لیگ کو نقصان پہنچایا۔ جو مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں نا۔ نون لیگ کو تو خود ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ظلم کیے۔ جی ہاں، دنیا میں بھی وہ دیکھ رہے ہیں اور آخرت تو پھر آخرت ہے نا انشاءاللہ۔ تو انہوں نے سب کچھ دین کے ساتھ جو کیا 70 سال میں اتنا کسی نے نہیں کیا، نون لیگ والوں نے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اور یہ خود مانیں گے، دنیا میں بھی مانیں گے کہ ناموس رسالت کے مسئلے میں جو انہوں نے کام کیا ہے وہ پیپل پارٹی بھی نہیں کر سکی۔ لیکن الیکشن میں جہاں 15 سیٹوں پر آپ کے ووٹوں کی وجہ سے نون لیگ کو فرق پڑا، وہ ہاری، جبکہ پی ٹی آئی کو 16 نشستوں پر شکست ہوئی، تو کیا آپ کا مقصد یہ بھی تھا کہ تحریک انصاف بھی ہار جائے، نون بھی ہار جائے، یا صرف آپ نون کو ہرانا چاہتے تھے، تحریک انصاف کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی؟ نہیں، ہماری کسی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، بالکل یہ میں واضح بات کر رہا ہوں۔ ہم دین کے لیے اٹھے، اور اگر ہماری وجہ سے کسی کو نقصان ہوا تو وہ خود اپنا جو ہے وہ آئینے میں منہ دیکھے۔ تو جن لوگوں نے ہمارے اوپر الزامات لگائے تھے کہ یہ فلاں کے ہے، فلاں کے کہنے پر، تو جب زیادہ نقصان پی ٹی آئی کو ہوا تو پھر یہ تو بات غلط ہو گئی نا کہ ہم نون کے خلاف اٹھے۔ 22 لاکھ بہت ووٹ ہوتے ہیں، کیا آپ اسے پریشر گروپ کے طور پہ چلانا چاہیں گے یا اسے قومی جماعت کا رنگ دیں گے؟ نہیں، انشاءاللہ ہم قومی جماعت کے طور پر اس کو چلائیں گے، اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ حضور کا دین تخت پر آئے گا۔ یہی ہمارا منشور ہے، یہی ہمارا دستور ہے۔ پریشر گروپ کوئی مقصد نہیں ہے ہمارا۔ جی یہ پتلی کیا لفظ ہے کہ بھائی لوگوں کو دبا کر رکھنا ہے۔ پریشر گروپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی خاص مقصد کے لیے چیز بنانا، اور وہ مقصد حل ہو جائے تو پھر اس کا۔ جی نہیں، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ جو پاکستان بنتے ہوئے نعرہ لگا، اس نعرے کے مطابق پاکستان کے اندر حضور کے دین کو تخت پر لانا ہے۔ آپ سے کسی جماعت نے الیکشن سے پہلے رابطہ کیا کہ ہمارے ساتھ اتحاد کر لیں؟ اطلاع میری یہی ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی پیامبر آپ کے پاس آیا تھا۔ وہ ایسی ایک آدمی آیا تھا، لیکن اس کے پاس کوئی بات نہیں تھی، وہ ایسی بات کر رہا تھا جیسے چسکے ہوتے ہیں نا لینے والے لوگ، تو وہ ایسے بات کر رہا تھا، اس کو ویسی بات کر رہا تھا، میں اس کو سمجھتا تھا۔ تو وہ کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے کہا پھر ہو کیا سکتا ہے؟ تو جب آپ کے پاس ہے ہی کچھ نہیں تو آپ ایسے یہاں آ گئے میرے پاس۔ وزیر اعظم نواز شریف سے تو آپ کو شدید اختلاف رہا، اب تو عمران خان وزیر اعظم بن گئے ہیں، کیا ان سے بھی وہی رویہ رہے گا یا شروع میں آپ دوستانہ رویے کا اظہار کریں گے؟ نہیں دیکھیے، ہمارا تو رویہ الحب للہ والبغض للہ، ہماری محبت بھی اللہ رسول کے لیے، دشمنی بھی۔ عمران کی ابتدائی سنا ہے گانے وانے سے ہو رہی ہے، تو خشت اول چون حد میں مار کج تا سریا می رود دیوار کج، جس عمارت کی پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھ دی جائے تو ہمارے بزرگوں نے کہا آسمان تک لے جاؤ تو وہ ٹیڑھی چلے گی نا۔ گانا کون سا؟ یعنی وہ افتتاح کر رہا ہے کہ وہاں گانے والے بلا رہا ہے انڈیا سے، جب وہ حلف اٹھائے گا تو وہاں گانے بجیں گے اور یہ ہوگا تو وہ ہوگا۔ تو یہ پاکستان اس لیے تو نہیں بنا تھا نا۔
نون لیگ کی لیڈرشپ نے کبھی آپ کو وضاحت دینے کی کوشش کی، کبھی آپ سے رابطہ کیا، آپ سے مذاکرات کیے، آپ کو مطمئن کرنے کی کبھی کوشش کی؟ جی نہیں ہوئی میری کسی، انہوں نے کبھی رابطہ ہی نہیں کیا؟ جی نہیں رابطے، وہ اپنے آپ کو شاید بہت آگے سمجھتے تھے کہ ختم نبوت کے ڈاکے کے بعد بھی وہ بچ جائیں گے، اور یہ تو پھر اللہ کی گرفت تو بہت سخت ہے نا۔ علامہ صاحب، آپ ظاہر ہے صوفیاء سے متاثر ہیں، اہل سنت والجماعت کی نمائندگی کرتے ہیں، بریلوی مکتب فکر کی نمائندگی کرتے ہیں، اس میں تو موسیقی بہت سارے صوفیاء سنتے رہے ہیں، تو پھر آپ عمران کی موسیقی کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ جی وہ اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھا ہے کہ جو ان بزرگوں کے بارے میں یہ ہے وہ ان کے لیے حجت ہو سکتی ہے، باقی امت کے لیے نہیں ہے۔ اچھا، یعنی صرف وہ ایک خاص ماحول میں کچھ مخصوص افراد کے لیے اس کی اجازت ہے، عام لوگوں کے لیے؟ ان کے لیے ہے، باقی کے لیے نہیں ہے۔ جب روزانہ مطالعہ ان کا معمول ہے۔